الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اور دوسرے انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ زندگی کی ضرورتیں ایک الگ چیز ہے، زندگی کا مقصد یہ الگ چیز ہے۔ زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں یہ سب سمجھتے ہیں، سب پورا کر رہے ہیں، سب اس کے پورا کرنے کی محنت میں، فکر میں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان بھی پورا کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے، یہ بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ ان کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیاس لگتی ہے، پیتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی مکان بناتے ہیں، چوٹی بل بناتی ہے، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی بچوں کو پالتے ہیں۔ تو زندگی کی ضرورتیں جانور بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ چوٹی ایسی بل بناتی ہے کہ زمین پر پانی بھر جائے اس کی بل میں نہیں جاتا، اس کو اللہ نے وہ فن دیا ہے۔ پرندے ایسے گھونسلے بناتے ہیں کہ طوفان آئے، آندھی آئے، ان کے گھونسلے کو کچھ نہیں اثر ہوتا، اس پہ وہ انڈے ڈالتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں۔ تو زندگی کی ضرورتیں جانور بھی پوری کر رہے ہیں۔ لیکن زندگی کا مقصد، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے آئے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ مقصد کو آدمی جانتا نہیں، جانتا ہے تو غافل ہے۔ نبی دو چیزیں بتاتے ہیں، انبیاء دو چیزیں بتاتے ہیں۔ ایک ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ضرورتوں کے پورا کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن ضرورت پوری کیسے کرو اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔
دوسرے زندگی کا مقصد بتاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ پاک نے ان پر وحی بھیجی. سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم ہیں, سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم ہیں, سب سے پہلی وحی ان پر آئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اے آدم, اب تم زمین پر اتار دیے گئے ہو, ایک زمانہ تمہیں زمین پر رہنا ہے, یہ گھر ہے ہم نے تمہارے لیے اولاد کے لیے بنایا ہے, لیکن یہاں کیسے رہو گے؟ ہمارے گھر میں کیسے رہو گے؟ ہم نے بنایا ہے گھر تمہارے لیے, تمہاری اولاد کے لیے, تو اس میں کیسے رہو گے؟ ہماری طرف سے دو باتیں آئیں گی, حکم آئیں گے, طریقے آئیں گے. جو ان حکموں پر چل کر ان طریقوں پر زندگی گزار کے آئے گا اسے ہم تمہارے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. تو ہم جنت سے آئے ہیں, ہمارے ابا آدم علیہ السلام جنت سے آئے, اور جانا کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے بھائی؟ کہاں جانے کی تمنا ہے؟ جنت میں جانا ہے. راستہ کیا ہے؟ ارے ہر منزل کا ایک راستہ ہوتا ہے. تو جنت سے آئے, جنت میں جانا ہے. ہمارا بابا جنت سے آئے. ہمارے ایک بزرگ اجتماع میں گئے سیلون, وہاں انہوں نے بیان میں پوچھا کہ بھائی سنا ہے کہ آدم علیہ السلام یہیں اتارے گئے تھے تمہارے ملک میں, کیا صحیح ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ ایک پہاڑ ہے, اس کے اوپر ان کے قدموں کے نشان ہیں, پیک آف ایڈمز کہتے ہیں اسے, تو وہاں وہ اتارے گئے تھے. تو ان بزرگ نے پوچھا کہ ان کی اولاد میں کوئی زندہ ہے؟ تو ایک دم سے لوگ کہنے لگے حضرت اتنا زمانہ کون زندہ رہتا ہے, سب مر کے چلے گئے. ہم کس کی اولاد ہیں؟ تو ہمارے ابا آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے, پھر ہمیں واپس کہاں جانا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ راستہ کوئی نہیں. ایک آدمی گنٹور کے اجتماع میں آیا, واپس جا رہا ہے, ہائی وے پر جا کر کھڑے ہو کر وہ سوچتا ہے کہ کدھر جانا, سیدھے ہاتھ طرف جانا, بائیں ہاتھ طرف جانا. وجے واڑہ جانا تو کدھر جانا؟ سیدھے ہاتھ جانا. اب نیلور جانا تو کدھر جانا؟ کہاں جانا بھائی؟ بائیں ہاتھ کی طرف جانا. اب اسے پتہ نہیں, وہاں جا کے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے, ذرا سمجھدار پڑھا لکھا لگتا ہے. اس سے پوچھا بھائی نیلور جانے کا راستہ کون سا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی حضرت تم نہ اتنا معلوم نہیں, دنیا گول ہے, کیسا تبھی جاؤ نیلور پہنچ جاتی. پہنچ جائے گا, ارے پہنچ جائے گا. ہر منزل کا ایک راستہ ہے. راستہ صحیح ہے تو منزل سلامت ہے, راستہ غلط ہے تو جتنا چلے گا منزل سے دور جائے گا. تو ہماری منزل جنت ہے. راستہ کیا ہے وہ بتلانے کے لیے نبی بھیجے گئے. سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام, سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام, سب سے پہلی وحی انہی پر یہی آئی کہ اے آدم زمین پر تم اترے ہو, یہاں یہ گھر ہے, تمہارے لیے گھر بنایا ہے, تمہاری اولاد کو اس پر بسائیں گے. اولاد سب مر گئی, کیا جواب ہے؟ تمہاری اولاد سے اس دنیا کو آباد کریں گے, بسائیں گے. یہ ہم نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے, رہنے بسنے کے لیے زمین کا فرش بچھایا. زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ تمہاری اولاد کے لیے رہنے بسنے کے لیے یہ فرش بچھایا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کو زمین سے روزی دیتے ہیں. جو کچھ ہم کھاتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کی روزی اللہ نے زمین میں رکھی ہے. دال چاول گیہوں اناج
सब चीज अल्लाह जमीन से उगाता है, इंसानों की रोजी अल्लाह जमीन से देता है, क़यामत तक के आने वाले इंसानों की रोजी अल्लाह ने जमीन में रखी है, जमीन से रोजी अल्लाह देगा। तो जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांद सूरज से दुनिया को रोशन किया। एक छोटा सा सूरज, आसमान में कितना नजर आता है सूरज? एक फुटबॉल के इतना नजर आता है। वो एक सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। पहाड़ों को, जंगलों को, दरियाओं को, समंदरों को, सबको रोशन करता है। बादशाह के महल में भी रोशनी पहुंचाता है, गरीब के झोपड़े में भी रोशनी पहुंचाता है, बराबर पहुंचाता है। बादशाह के महल में भी वो बराबर रोशनी पहुंचाता है, गरीब के झोपड़े में भी रोशनी पहुंचाता है। कैसा सूरज अल्लाह ने फिट किया है। फिर उसे चलाते हैं, सर तक लाकर फिर उसे नीचे की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि सूरज को अगर तुलू करने के बाद तुम्हारे सरों पर लाकर खड़ा कर दें, जैसे 12 बजे होता है सर पे सूरज खड़ा रहता है, और अगर उसे न डूबाए तो तुम्हारी जिंदगी मुसीबत हो जाए। सूरज को तुलू करने के बाद अगर हम तुम्हारे सरों पर लाकर खड़ा कर दें, जैसे दोपहर में होता है, फिर उसे न डुबोए तो तुम्हारी जिंदगी मुसीबत हो जाएगी। कोई डुबो सकता है? ये निजाम सूरज का अल्लाह ने हमारे लिए चलाया है। आसमानों से बारिशें इंसान के लिए बरसाई, जमीनों से अनाज इंसान के लिए उगाया, इंसान के लिए दरिया बहाए, जमीन से पानी निकाला, आसमानों से पानी बरसाया, जमीन से अनाज उगाया, दरख्तों में फल लगाए। ये सारा दुनिया का निजाम इस इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जानवर, दूध देने वाले जानवर, ये दूध के चश्मे हैं। इनको दूध का चश्मा बनाया है तुम्हारे लिए, जिनसे हम तुम्हें दूध देते हैं। तुम इनको वो खिलाते हो जो तुम नहीं खा सकते। अनाज तुम खाते हो, दाना तुम खाते हो, और चारा इनको खिलाते हो, वो खिलाते हो जो तुम नहीं खा सकते, और ये चारा खा के तुम्हें दूध देते हैं। ये दूध के चश्मे हैं जो हमने इंसानों के लिए बनाए हैं। दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि चारा डालो तो दूध निकलना। इतने बड़े बड़े दावा करने वाले अमेरिका, जापान, जर्मन, किसी ने कोई ऐसी मशीन आज तक नहीं बनाई कि ऊपर से चारा डालो, दूध नीचे से दूध निकलना। क्यों भाई? गन्ना शुगर केन जूस की मशीन में डालते हैं तो नीचे से गन्ने का जूस निकलता है। तो ऐसी कोई मशीन बनाओ ना, चारा डाले तो दूध निकलना। बनाई किसी ने आज तक दुनिया में? इतने बड़े बड़े दावे करने वाले, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक वो काम जो भैंस कर रही है वो तुम नहीं कर सके। फिर तो भैंस सबसे बड़ी इंजीनियर हुई कि जो बड़ा बड़े दुनिया के इंजीनियर नहीं कर सके वो भैंस कर रही है। काली काली भैंस दूध कैसे देती है? अरे भाई, काले आदमी के काले बच्चे, गोरे के आदमी के गोरे बच्चे। काली भैंस दूध कैसा देना? काला देना। गोरी भैंस गोरा दूध देना। तो भैंस काली काली, दूध कैसा? कैसा प्यारा गोरा गोरा दूध, गोरा गोरा दूध कैसा दूध देती है कि बच्चा पिए, बुढ़ा पिए, बीमार पिए, सेहतमंद पिए। डॉक्टर साहब खाना नहीं चल रहा है, दूध पिलाओ। डॉक्टर साहब बच्चा खा नहीं रहा है, दूध पिलाओ। डॉक्टर साहब बुढ़ा हो गया है, ग़िज़ा चल नहीं रही है, दूध पिलाओ। डॉक्टर साहब बीमार है, दूध पिलाओ। कैसा दूध अल्लाह ने पैदा किया। उस अल्लाह फरमाते हैं कि ये जानवर, दूध देने वाले जानवर, ये हमने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। ये दूध के चश्मे हैं जिनसे हम तुम्हें दूध देते हैं। ईमान वाला कहता है ये नहीं दे रही है, अल्लाह दे रहा है। जिसके पास ईमान का नूर नहीं है वो कहता है कि ये मेरी माँ है, मुझे दूध देती है। ईमान वाला कहता है नहीं, इसकी क्या मजाल दूध दे। अरे इसकी क्या मजाल दूध दे। अगर वाकई यही दूध दे रही है तो भाई इन्हें चारा खा को दूध देती है, तुम्हें दूध पी को दूध कहीं को नहीं देते। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
یہ تو چارہ کھا کے دودھ دے رہی ہے. تمہیں دودھ پی کو کتنا دودھ دیا ہے؟ اب تک کتنا دودھ پی گئے؟ ایک ایک آدمی ٹینکرا پی گیا دودھ کے. یہ پانی کے ٹینکر چل رہے ہیں نا, حوضوں میں پانی ڈال رہے ہیں, ایسے کتنے ٹینکر دودھ ایک ایک آدمی بچپن سے لے کر اب تک پیا. کتنا دیا؟ تو ہم دودھ پی کے دودھ نہیں دیتے, گائے چارہ کھا کے دودھ دیتی ہے. تو یہ دے رہی ہے, اللہ دے رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو, یہ سارا دنیا کا کارخانہ, یہ دنیا کا کارخانہ تمہارے لیے بنایا ہے. یہ گھر ہے, ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے, اس میں تمہیں بسایا ہے, اولاد آدم سے اس گھر کو آباد کیا ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ یہاں کیسے رہو, کیسے رہو. دو طریقے ہیں رہنے کے, ویسے رہیں گے جیسے جی چاہتا ہے. ایک طریقہ ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ویسے رہیں گے جیسے ہمارا بنانے والا مالک خالق چاہتا ہے, ہمارا رب چاہتا ہے. تو آدم علیہ السلام پر وحی آئی کہ حکم آئیں گے. حکم دو طرح کے حکم, کچھ کرنے کے حکم, کچھ نہ کرنے کے حکم. کچھ کام کرنے کے, کچھ کام نہیں کرنے کے. یہ نہیں کرنا, یہ کرنا. جو نہیں کرنا اس کا ذکر کیا ضرورت ہے؟ نہیں جانے کے گاؤں کا راستہ کہیں کو پوچھنا. لیکن جو کرنا ہے وہ کیسے کرو. ہمارے نبی کو دیکھو وہ کیسے کرتے ہیں, انہوں نے کیسے کرنے کو بتایا ہے. سب دیکھو, نہیں, آنکھیں دی ہیں, آنکھیں دی ہیں, سب دیکھنے کے لیے نہیں ہے. سب کو مت گھورو, سارے دیواراں گھورو نکو. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میرے ابا ہیں, تو حدیث میں آتا ہے اسے ایک نفل حج کا ثواب ملتا ہے. میرے ابا ہیں, محبت سے پیار سے دیکھتا ہے, اللہ اسے ایک حج کا ثواب دیتا ہے, نفل حج کا ثواب دیتا ہے. دیکھو, کیا دیکھو, کیا نہ دیکھو. یہ نہیں آنکھیں دی ہیں سب دیکھو, زبان دی ہے سب بولو. نہیں, کیا بولنا کیا نہیں بولنا, کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا, کیا سننا کیا نہیں سننا, کدھر جانا کدھر نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے دو باتیں دی, یہ کرنے کا کام ہے یا نہیں کرنے کا. میں ابھی بھائی ان کو بولو اعلانات مت کرو, تمہارے اعلانات سننا کی, میں بیان کرنا کی. دیکھو وہ کون جی وہ اعلانہ کر رہی ہیں, ذرا ان کو بولو بھائی, ان کے میرے سر میں جا رہی ہیں ان کے اعلانات. نہیں جی, انہوں دھرماورم والے کیا کی کر کو بول لے کہیں وہاں. تو میں کیا بول رہا تھا تو بھول گا میں. ان کو ذرا کون تھی سمجھاؤ بھائی, مائک بند کرو, ایک مائک بس ہے. ہاں, کیا دیکھنا. تو میں اجتماع میں آ رہا تھا ابھی ایک دو اجتماع پہلے, تو ایک صاحب بچے کو لیے ہوئے, اپنا ایک 4-5 سال کا بچہ, تو انہوں نے مجھے راستے میں ٹھہرایا, حضرت ذرا ایک بات سنو. میں ٹھہر گیا, پتہ نہیں بیچارے کو کیا ضرورت ہے, کیا بولنا چاہتا ہے. میں ٹھہرا تو اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ 4-5 سال کا بچہ, حضرت اس کے آنکھوں میں کینسر ہے. میں لرز گیا, 4-5 سال کا بچہ, اس کی آنکھوں میں کینسر. پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں سنا آنکھوں میں کینسر, پہلی بار میں نے زندگی میں سنا آنکھوں میں کینسر. انسان کے جسم میں کینسر ہوتا ہے, جس عضو میں کینسر ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو آپریشن کر کے نکال دیتا ہے, اس عضو کو نکال دیتا ہے. آنکھوں میں کینسر تو کیا کرے گا, آنکھیں نکال دے گا. ارے آنکھیں نکال دے گا تو پھر اس کے لیے دنیا کیا رہ جائے گی, اس کے لیے زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا. دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا, دن کا اجالا رات کا اندھیرا دونوں اس کے لیے برابر ہو جائیں گے. بھائیو, کیسی پیاری پیاری آنکھیں اللہ نے, ہاں, ہر ایک انسان کے سر میں 2 آنکھیں فٹ کی ہیں. کیسی پیاری پیاری آنکھیں, زمین سے آسمان تک کے ستارے دیکھتا ہے, اپنی حاجت ضرورت پوری کرتا ہے. سب کچھ اللہ نے دیا, زبان بولنے کے لیے دی, ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے, پیر چلنے کے لیے دیے, دماغ سوچنے کے لیے دیا. اگر یہ نہ دیتے تو کیا کرتا آدمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے, لیکن کیا
دیکھنا کیا نہیں دیکھنا, کیا بولنا کیا نہیں بولنا, کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کس کا کھانا کس کا نہیں کھانا, ہاتھوں سے کیا کرنا, کسی کی مدد کرو, کسی پر ظلم مت کرو, کسی کا سہارا بنو, کسی کے راستے کا رکاوٹ نہ بنو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اور ان حکموں کے پورا کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے نبی بھیجے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک زندگی کی ضرورتیں ہیں اور نبی ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. دوسرے زندگی کا دیکھو ان کا بیان بنتی ہوتا نا, کونتی بھی وہ سمجھانے والا ہے ان کو. اجے مولوی مسیح اللہ صاحب کیا آج ہی کر رہی تمہیں, کیا بولا بھائی؟ تو ایک زندگی کی ضرورتیں ہیں, دوسرے زندگی کا مقصد ہے. ابھی مقصد پر تو میں بعد میں آؤں گا. ان دونوں کے بیچ میں ایک اور چیز ہے, وہ انسان کا نفس ہے. اس نفس کے اندر ہوا و ہوس ہے. نفس کے اندر ہوا و ہوس ہے, خواہشیں ہیں جو نفس کے پیداوار ہیں. ضرورت اس کی زندگی کی ضرورت ہے, جسم کی ضرورت, کھانا جسم کی ضرورت ہے, کپڑا جسم کی ضرورت ہے, مکان جسم کی ضرورت ہے, بیوی جسم کی ضرورت ہے, بچے جسم کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے ان ضرورتوں کے پورا کرنے سے منع نہیں کیا, طریقہ بتایا نبیوں کے ذریعے سے کہ کیسے پوری کرو, کیسے پوری نہ کرو. دوسری چیز تو زندگی کا مقصد ہے, لیکن مقصد پہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. یہ دونوں کے بیچ میں ایک چیز ہے جو اس کے نفس ضرورتیں جسم کی ہیں, جو نفس کے اندر اٹھتی ہے, وہ ہوا و ہوس ہے. وہ ہوا و ہوس, اس کا دوسرا نام خواہشات ہیں. اس کا دوسرا نام خواہشات ہیں. وہ جسم کی ضرورت نہیں ہے. ارے جسم کی ضرورت 2 روٹی سے پوری ہو جاتی ہے, خواہش 100 کھانے ہوں تب بھی پوری نہیں ہوتی. جسم کی ضرورت 1 مکان سے پوری ہو جاتی ہے, خواہش 100 مکانوں سے بھی پوری نہیں ہوتی. بادشاہوں کے کئی مکانات تھے. نظام حیدرآباد کے کتنے محلہ ہی حیدرآباد میں, اسے نہیں معلوم تھا ریگا. تو یہ خواہشیں, حدیث میں آتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو اگر ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے, وہ کہے گا اللہ میاں ایک اور دے ڈال. جنگل سونے کا کیا کرے گا, کھا کے مرے گا. لیکن وہ ہوا وہ ہوس, وہ کہتا ہے ایک اور 2 وادی جنت جنگل کی 2 وادی دے دیے جائیں تو تیسرے کی تمنا کرے گا. ایک جنگل دے دیا جائے دوسرے کی تمنا کرے گا. اس کی ہوس کو قبر کی مٹی پوری کرے گی. جب وہ مرے گا اور جب وہ قبر میں رکھا جائے گا, اس کا پیٹ پھٹے گا, قبر کی مٹی پیٹ میں جائے گی, اس کی ہوس تب پوری ہوگی. اس وقت تک اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی. زندگی کی ضرورت اللہ غریب کی بھی پوری کرے گا, امیر کی بھی پوری کرے گا. غریب کی بھی اللہ پوری کرے گا, اسے بھی 2 روٹی دے گا اللہ, اسے بھی رہنے کے لیے ایک گھر دے گا, اسے بھی بیوی دے گا, اسے بھی بچے دے گا. بلکہ غریب لوگ زیادہ کھاتے ہیں. امیروں کو ڈاکٹر منع کر ڈالتا ہے, شکر نہیں کھانا, نمک نہیں کھانا, پھر کیا کھانا سو. ارے مزہ تو نمک شکر سے ہی ہے, نمک بھی نکو شکر بھی نکو تو پھر کھانا سو کیا انہیں, ہوا کھانا. غریب مزے سے کھا کے سوتا ہے, صبح اٹھ کے کام پہ چلے جاتا ہے. 100 مکانوں میں نیند نہیں آ رہی ہے, گھڑیال دیکھ رہا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے.
ڈلو پلو ایئر کنڈیشن، غریب پڑھ کے سویا، اذان کو اٹھ رہا ہے. تو ضرورت تو اللہ امیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، غریب کی بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہش، ہوس، ہوا و ہوس نفس کی پیداوار ہے. ایک چیز ہے انسان کے اندر جسے نفس کہتے ہیں، اس کی پیداوار ہے ہوا و ہوس. وہ بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی. غریب ضرورت غریب کی، امیر کی، سب کی پوری ہوتی ہے، اور ہوا و ہوس بولو بھائی بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں. مشہور بادشاہ گزرا ہے سکندر. وہ دنیا فتح کرنے کی خواہش سے چلا. کیا کریں گا انہیں دنیا فتح کر کو؟ جنگا لڑ کو، لوگاں کو مار مار کو، قتل کر کو، فوجاں کو قتل کر کو. اس کی خواہش کیا کہ دنیا فتح کرنا. کیا کرے گا دنیا فتح کر کے؟ لیکن ہوس وہی جو حدیث میں آتا ہے، ایک جنگل مل جائے تو کہے گا دوسرا جنگل چاہیے. وادی پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر کے سونا مل جائے کہے گا دو چاہیے. خبر کی بٹی پوری کرے گی اس کی ہوا و ہوس. تو سکندر چلا دنیا فتح کرنے کے لیے. وہ یورپ کا رہنے والا، میکسیڈونیا اس کا وطن. اسے اردو میں مقدونیہ کہتے ہیں، انگریزی میں میکسیڈونیا کہتے ہیں. اٹلی کے پاس ہے. ابھی ہمارا ایک یورپ کا جوڑ ہوا وہاں، اللہ کے فضل سے تبلیغ کا کام پورے یورپ میں چل پڑا. ہر ملک میں الحمدللہ ہمارا کام چل رہا ہے، اور ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہر ملک میں موجود ہیں. تو میکسیڈونیا میں یورپ کے ملکوں کا جوڑ ہوا. یہ جوڑ کس کا؟ یہ یہاں ہو رہا ہے سو آندھرا کا جوڑ. وہ کہاں کا جوڑ؟ یورپ کا. فرانس، جرمنی، اٹلی، بیلجیم، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ. ہمارے مولانا زہیر صاحب جنہوں نے ابھی عصر کے بعد بیان کیا، نکاح پڑھا ہے، دعا کی، یہ بھی اس جوڑ میں گئے ہوئے تھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے. تو 32 ملکوں کے لوگ جڑے وہاں. کہتے 32 کھیڑے والے نوے. بیلجیم، فرانس، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، 32 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے. تو وہاں سے چلا، راستے کے ملکوں کو فتح کرتا کرتا ہندوستان تک آیا. پورا ہندوستان بھی نہیں فتح کر سکا. پنجاب کے علاقے سے اس کی فوج تھک گئی. فوج کہنے لگی کہ اب ہم تھک گئے، اب وطن، اب گاؤں یاد آ رہا ہے. 4 مہینے میں تم نے گاؤں یاد آتا نہیں. تو اس کی فوج کو گاؤں یاد آ گیا. فوج کہنے لگی اب ہم تھک گئے، گاؤں یاد آ رہا ہے، اب واپس جاتے ہیں. تو جب پوری فوج واپس جا رہی ہے تو سکندر اکیلا کیا کرتا؟ وہ اکیلا جا مارچ کرتا. مجبوراً وہ بھی واپس ہوا. خواہش پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا خواہش بھول گئے؟ دنیا فتح کرنا. ہندوستان بھی نہیں فتح کر سکا وہ. تو خواہش ہوئی نہیں ہوئی. واپسی میں اسے موت آئی. مجبوراً واپس گیا کیونکہ فوج جا رہی ہے واپس. راستے پہ واپسی میں موت آئی. وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے. اب اس کی دوسری خواہش گاؤں میں مرنا. کہاں مرنا؟ گاؤں میں مرنا. موت کہاں آ رہی ہے؟ مسافری میں آ رہی ہے، پردیس میں آ رہی ہے، مسافری میں آ رہی ہے. یہاں کون مزار بنائے گا، کون چادر چڑھائے گا، کون عرس کرے گا. تو اس کی خواہش تھی گاؤں میں مرنا. پہلی خواہش وہ پوری ہو گئی. اب دوسری خواہش کیا؟ اس نے اعلان کیا فوج میں اعلان کیا کہ ارے کوئی ہے
جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن پہنچ کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ مرنا ہے، لیکن اتنے دن کوئی مجھے زندگی دے دے کہ میں گاؤں پہنچ کے مر جاؤں. مجھے مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن گاؤں پہنچ جاؤں. اگر کوئی مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے، اس کے بدلے میں اسے پوری میری دولت دینے تیار ہوں. کوئی مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے، میری موت گاؤں میں آئے، تو میں اسے میری پوری زندگی کی دولت دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی کوئی دولت معمولی دولت نہیں تھی. بڑی بڑی فوجوں کو اس نے شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے نیچے اتارا. ان کے خزانے سینکڑوں سال کے، ان کے باپ دادا کھکڑ دادا سکڑ دادا ان کے جمع کیے ہوئے خزانے، اس کا سب یہ مالک بن گیا. کہہ رہا ہے یہ سب لے لو، مجھے چند دن کی زندگی دے دو. ظاہر ہے کہ کوئی دے نہیں سکا، مر گیا. مرتے ہوئے ایک وصیت کی اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو. اس کے مصاحبوں نے پوچھا کہ بادشاہ ایسی وصیت تو کسی نے نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہو ایسی وصیت؟ کیا مقصد اس کا؟ کہنے لگا دنیا دیکھ لے، ارے مجھ سے دنیا عبرت لے لے کہ سکندر دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. دنیا دیکھے کہ میں دنیا سے کیا ارے جس نے دنیا فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ کیا لے جا رہا ہے دنیا سے. تو اردو شاعر کہتا ہے لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. کہ جب سکندر دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا. جا رہا ہے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا فتح کرنے والا کیا لے جا رہا ہے؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے. دنیا دیکھ کر عبرت لے کہ میں خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا، مقصد نہیں پہچانا. جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا، مقصد پہچانا، مقصد پر زندگی گزاری. ایک قصہ ان کا بھی سنو. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کا وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی رو رہی ہیں. کہیں وا کربا وا کربا، کرب کہتے ہیں عربی میں رنج و غم کا وقت. کیسے رنج غم کا وقت ہے، میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. تو بیوی رو رہی ہیں. کوئی معمولی شوہر، حضور کے ہر وقت کا خادم، اسلام کے پہلے مؤذن دنیا سے جا رہے ہیں. تو بیوی کہتی ہے کیسے رنج غم کا وقت ہے. حضرت بلال بیوی کی بات سن کے کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے. جواب دیتے ہیں وا تربا، تا سے تربا، تا سے تربا کہتے ہیں، ترب کہتے ہیں خوشی کا وقت. کاف سے کرب کہتے ہیں رنج کا وقت. بیوی کہتی ہے رنج کا وقت. حضرت بلال جواب دیتے ہیں خوشی کا وقت. تو غلط بول رہی ہے، یہ وقت رنج کا نہیں خوشی کا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، آخرت میں پہنچوں گا، تھوڑی دیر میں میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. وہاں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہے کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج میرا بلال آ رہا ہے. میرے دوست صحابہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ ہمارا دوست بلال آ رہا ہے. روح مرتی نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا. روح جسم سے نکل گئی، مرتی نہیں ہے وہ، اسے موت نہیں ہے. روح کو جسم سے نکل گئی، جسم گیا مٹی میں، روح کہاں گئی؟ وہ بھی مٹی میں گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے خزانے سے آئی تھی، اللہ کے خزانے کی طرف گئی. اگر یہ بھلا ہے، مقصد پر دنیا میں زندگی لگا کر آیا ہے،
مقصد کو سمجھ کر دنیا کی زندگی گزاری ہے تو اب اس کی کامیابی کا وقت شروع ہو گیا. اس کی کامیابی کے لمحے، کامیابی موت سے شروع ہو جاتی ہے اور فیصلہ ہوتا ہے قیامت میں، لیکن کامیابی کے آثار موت سے آثار شروع ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے جنت کے گلدستے لاتے ہیں، گلدستے، بوکے، مبارکباد دینے کیا لے جاتے ہیں؟ ایم ایل اے صاحب جیت گئے، کیا لے جاتے ہیں؟ کیا بولتے تمہارے یہاں؟ بوکے چھے. تو فرشتے بوکے لاتے ہیں کہ کامیاب آ رہا ہے، کامیاب آ رہا ہے. ارے کامیاب آ رہا ہے، مبارکباد دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، جنت کے گلدستے لاتے ہیں، 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے پاک روح، ارجعی، چل. کہاں چل؟ اپنے رب کی طرف چل. الی ربی کی، کیسے چل؟ راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. تو کامیاب زندگی گزار کے آیا ہے، کامیاب، ناکام زندگی گزار کے نہیں آیا، تو کامیاب زندگی گزار کے آیا ہے. کیسے چل اللہ کی طرف؟ راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو تیرے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا، تو کامیاب زندگی گزار کے آیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی روح کو لے کر جب فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے؟ اس کی روح نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا، خوشبو پھیل گئی. کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں فلاں جگہ کا رہنے والا. فرشتے کہتے ہیں مرحبا، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دو. اس کی روح اللہ کے دربار میں، حضور میں سجدہ کرتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ اسے علیین، جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، وہاں رکھ دو. اس کی موت پر زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جن پر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس کی موت پر آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے عمل جاتے تھے آسمان پر، جن سے اس کی روزی اترتی تھی زمین پر. وہ آسمان کے دروازے اس کی موت پر روتے ہیں. یہ دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے جانے والا ہے، چاہے وہ غریب و جھوپڑے میں رہتا ہو، چاہے وہ امیر و محل میں رہتا ہو، لیکن مقصد پر زندگی لگا کے آیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قبر کہتی ہے مبارک ہے تیرا آنا، سو جا. سارے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. پہلی رات کی دلہن، جلوہ ہمارے کیا بولتے ہیں سر؟ کیا بولتے ہیں تمہارے یہاں؟ حلوہ جلوہ. ارے جلوے کی رات کی بڑے انتظار میں اس رات کے گزاری ہے. سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آگے فرشتے اٹھاتے ہیں، اٹھ اٹھ قیامت قائم ہو گئی. وہ کہتا ہے قیامت قائم ہو گئی؟ ارے میں نے تو سنا تھا کہ ہزاروں سال کا زمانہ ہے، قیامت کے قائم ہونے میں بڑا لمبا زمانہ ہے، ابھی تو میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، قیامت قائم ہو گئی. فرشتے کہیں گے کہ بے شک وہ اتنا ہی لمبا زمانہ تھا، لیکن اللہ نے اس تیرے لیے اتنا مختصر کر دیا. تو موت سے آثار کامیابی، نشانیاں، علامتیں کامیابی کی. اور اگر خدا نہ خواستہ غفلت میں بھول کر زندگی اجاڑی ہے اور اجاڑ کے دنیا سے گیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کیا جائے گا. دو فرشتے اسکارٹ
جیسے پولیس والا لاتا ہے عدالت میں 2 پولیس والے، ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال کی کتاب ہے، ایک اس کا منڈا پکڑ کے لاتا ہے، اسے لا کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑا کرتا ہے، حساب کے میدان میں، قیامت میں یہ کھڑا ہے، ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی. ارے یہ کیا بات کرے گا؟ بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتے قطار کھڑے ہوں گے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی سوائے ان کے جن کو اللہ اجازت دے. تو ایک کھڑا ہے، زمین سے آوازیں آئیں گی، زمین اس کی کارگزاری سنائے گی کہ اس نے دنیا میں کیا کیا. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا حال زمین بولے گی، جیسے تمہارے موبائل سے ریکارڈ کیا ہوا سنائی دیتا ہے. ریکارڈنگ تھی، سنو تو زمین سنائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث زمین خبریں سنائے گی. یہ کہے گا ہائے ہائے کیا ہو گیا اس زمین کو، یہ سب کچھ سنا رہی ہے. پوری ہو گئی. اب جسم بولے گا کیا کیا دنیا میں، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کیا کیا، وہ کیا جو اللہ نے چاہا یا وہ کیا جو اللہ نے نہیں چاہا، وہ کیا جو اللہ کو پسند تھا یا وہ کیا جو اللہ کو پسند نہیں تھا. 2 گواہیاں، زمین گواہ، اپنا جسم خود گواہ. یہ کہے گا ہائے تیری تباہی بربادی، تو اپنے خلاف گواہ دے رہا ہے. جسم کو کہے گا، جسم کہے گا ہم دنیا میں تیرے تابع تھے، آج ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تیسری گواہی جو فرشتوں نے لکھا ہوا ہے نامہ اعمال، اگر یہ پاس ہے، کامیاب ہے، تو فرشتے سیدھے ہاتھ سے اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے. فرشتہ سیدھے ہاتھ سے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دے گا. یہ علامت ہوگی یہ پاس ہو گیا. خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، ایسا کامیاب ہو گیا کہ پھر کبھی نہیں ناکام ہوگا، پھر کبھی ناکام نہیں ہے. ایسی کامیابی کہ اس کے بعد پھر کبھی ناکامی نہیں ہے. اور اگر زندگی گنوائی ہے تو دائیں ہاتھ سے فرشتہ پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دے گا. یہ علامت ہوگی کہ تو فیل. تو یہاں عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا. ہم آج امتحان دینے آئے ہیں. نادانی ہے یہ سمجھنا کہ ہم دنیا میں مزے اڑانے آئے ہیں. ارے مزے اڑانے نہیں آئے ہیں، امتحان دینے آئے ہیں. کامیابی ناکامی کے فیصلے آثار موت سے شروع ہو جائیں گے، فیصلے قیامت میں ہوں گے. یہ دیکھو، یہ دونوں میں اللہ نے امیر بنایا ہے نیکیاں لکھنے والا. جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ نا امیر صاحب. گناہ لکھنے والا فرشتہ دائیں ہاتھ طرف والا، انہیں اس کا اسسٹنٹ. نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا فوراً لکھ لیتا ہے. چلا جاتا ہوگا تو چلا لکھ لیتا ہے. چلا گیا تو صبح سے بول رہی نا، بھول گئے. سال کا ایک کا 10 سے نیت کریا 1 لکھ لیا، عمل کریا تو 10 سے. نیت پر 1 لکھ لیتا ہے، عمل کریا تو اسے 1 0 اور لگا دیتا ہے. 1 کے بعد 1 0 کہتے ہوئے. ادھر والا جو ہے اسسٹنٹ گناہ کا ارادہ کریا تو پوچھتا ہے امیر صاحب گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، لکھ لو. تو انہیں بولتا ہے ارے ارادہ کیا با کرے، ایسو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ کی رہے اتنی جلدی کرتا ہے، ٹھہر ذرا.
انہیں نیکی ارادے پر لکھ لیتا ہے نیکی. برائی کے خیالات بھی آتے ہیں، انسان ہے، اس کے پیچھے شیطان لگا ہے، اس کے پیچھے نفس لگا ہے. میں نے بتایا نا نفس. تو اندر کے خیالات مت گھبراؤ. گناہ کا خیال آنا گناہ نہیں ہے، انسان ہے آتا ہے، لیکن اس کا کرنا گناہ ہے. تو جب گناہ کا خیال آیا تو یہ پوچھتا ہے امیر صاحب کیا کروں، لکھوں؟ وہ کہتا ہے ارے ٹھہر جا، ابھی تو ارادہ ہی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، تو کیوں لکھتا ہے؟ تھوڑی دیر گزر گئی، اس نے کر لیا گناہ ارادہ، پھر اس کا عمل ہو گیا. تو وہ پوچھتا ہے امیر صاحب اب تو کر ڈالے آئی نا، لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے ارے تھوڑی دیر ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. اور وقت گزر جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا. تو کہتا ہے لکھ لے، اس نے خود ہی اپنی تباہی کا ارادہ کیا ہوا ہے، میں کیا اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے خوف سے، گناہوں کو یاد کر کے شرم سے اگر 2 آنسو یہ بہا دیتا ہے، اس کی آنکھ سے 2 آنسو نکل آتے ہیں، تو وہ 2 آنسو گناہوں کے دفتر کو مٹا دیتے ہیں. وہ گناہوں کا دفتر جس کو سمندر اور دریا مٹانے سے عاجز ہے، نہیں مٹا سکتے، وہ گناہ کے خوف سے، شرم سے آنکھ سے 2 آنسو نکل آئے، وہ گناہوں کے دفتر کو مٹا دیتے ہیں. اللہ پاک اس کے گناہوں کو حکم دیتے ہیں. کیا بولتے سو تمہیں وہ میسج آن ڈیلیٹ، کیا جی بلّہ کے میسجیں جم گئی، بیکار کے ایک بھی کام کا نہیں. ایک ایک کر کو کیسا کہتے ڈیلیٹ کرنا سو؟ کیا کرنا بھائی بولو؟ ہاں دیکھے آل ڈیلیٹ کہتے انجینئر جھک مارنا، آل ڈیلیٹ. اس بندے نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ میں اللہ میرے سے یہ ہو گیا، اس کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے اور شرم سے 2 آنسو بہا دیے. بھائیو اللہ پاک ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں، ڈائریکٹ. فرشتہ بھی نہیں بیچ میں، فرشتہ بھی بیچ میں نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں ڈیلیٹ، سلیکٹ اینڈ ڈیلیٹ، سلیکٹ اینڈ ڈیلیٹ. کیا سلیکٹ کرنا سو؟ گناہ سلیکٹ، ڈیلیٹ. فرشتے کو بھی خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہوا. بندے کا مولا کا معاملہ، بندے کا مولا کا معاملہ. فرشتہ نامہ اعمال کھول کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں دیکھا تو صفے خالی پڑی، نیکیاں ذریش نہیں سو بھر کو ہے سو کیا. تو فرشتہ کھول کو دیکھا تو صفے خالی پڑی. انہیں ڈر جاتا، کہتے یا اللہ، انہیں بولتا کہتے اللہ کی دربار میں آیا، اللہ کے دربار میں فریاد کرتا کہتے اللہ میاں انہیں کریا میں لکھا، انہیں کریا سو میں لکھا سو. اب کھول کو دیکھا تو صفے خالی ہی. انہیں ڈر جاتا ہے، کہتے اللہ میاں مجھے پوچھا تو کی نے ڈیوٹی نہیں کریا، لکھا نہیں کر کو. تو ڈر کو انہیں اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے، کہتے اللہ میاں انہیں کریا میں لکھا. اب دیکھا تو صفے خالی. تو اللہ پاک فرشتے سے کہتے ہیں کہ ارے صفے خالی ہیں، تجھے فکر ہے تو ان خالی صفوں میں نیکیاں لکھ دے. ان خالی صفوں میں نیکیاں لکھ دے. کیسا مہربان مالک ہے، کیسا مہربان
मालिक है और हम कैसे नमक हराम उसके बंदे हैं। मेरे भाइयों, जमीन पर सर रखकर आंसू बहाकर एक खतरा दो खतरे उसकी आंखों से निकल गए, अल्लाह उसके गुनाहों के दफ्तरों को मिटा देता है। गुनाहों की जगह पर अल्लाह पाक नेकियां लिखवा देता है। तो हजरत बिलाल का किस्सा, बीवी कह रही हैं रंज का वक्त है, वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? खुशी का वक्त, खुशी का वक्त है, अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, मेरे प्यारे आका से मिलूंगा, वो इंतजार कर रहे हैं, मेरे दोस्तों से साहबा से मिलूंगा, वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत से नौजवान कतर में, दुबई में, कुवैत में, सऊदी अरब में काम करते हैं, सालाना छुट्टी में उनके आने का वक्त होता है, तो वो नौजवान खड़ा है दुबई एयरपोर्ट पे, बोर्डिंग पास हाथ में, चेन्नई का, बेंगलुरु का, हैदराबाद का, कहां का की एक बोर्डिंग पास दुबई एयरपोर्ट पे खड़ा है। क्या सोच रहा है उन्हें? अरे वहां खड़े रहकर क्या सोच रहा है भाई? जरा जरा सोचो, देखिए क्या सोच रहा है उन्हें। अब जर्रा वक्त में मैं जहाज में बैठता हूं, फिर जहाज चलेगा, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद विजयवाड़ा पहुंचेगा। वहां मेरी बीवी आई होगी मुझे लेने के लिए, मेरे इस्तकबाल में मेरी बीवी आई होगी। क्या ड्रेस पहन ले कोई रहेंगी उन्हें? मेरे बच्चे आए होंगे कि आज अब्बा आ रहे हैं, अब्बा अब्बा आ रहे हैं। बीवी आई होगी कि मेरे शौहर आ रहे हैं। बच्चे आए होंगे कि मेरे अब्बा आ रहे हैं। घर में मेरे इस्तकबाल में बिरयानी पकी होगी। घर में मेरे इस्तकबाल में बिरयानी पकी होगी। तो घर की बिरयानी की खुशबू से कहां आ रही है? अरे कहां आ रही है? दुबई के एयरपोर्ट पर घर की बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरे भाइयों, साहबा कहते हैं कि ओहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। अरे तुझे घर की बिरयानी की खुशबू आ रही है दुबई पे एयरपोर्ट पे। साहबा कहते हैं कि ओहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये जिंदगी है, ये मोमिन की, मुसलमान की जिंदगी है कि उसकी जिंदगी कामयाब, उसकी मौत कामयाब। उसकी मौत पर आसमानों के दरवाजे रोते हैं कि ऐसे अच्छे रोज आते थे, वो चला गया, उसके रोजी उतरती थी, वो रोते, दरवाजे रोते हैं। जमीन के वो टुकड़े रोते हैं जिस पर वो अल्लाह को याद करता था, इबादत करता था। भाइयों, ये जिंदगी दी है हमें हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जिंदगी है जिंदगी। दुनिया में जीने के दो रास्ते हैं, जीने के 2 तरीके, कोई तीसरा तरीका नहीं है। 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है वो करेंगे जो हमारा जी चाहता है, दूसरा रास्ता यह है कि हम वो करेंगे जो हमारा रब चाहता है। बंदे बनना, बंदे 2 ही काम है। बंदे बनो अल्लाह के, उम्मती बनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये है रास्ता जन्नत तक का रास्ता। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंदे बोलो अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। इस पर चलने वाले को कहते हैं मुसलमान। किसे कहते हैं मुसलमान? दुनिया में हर चीज का एक नाम है, उसका एक काम है। हर चीज का एक नाम है, उसका काम है। डॉक्टर किसे बोलते? डॉक्टर मरीज को देखना, दवा देना, इलाज करना। लॉयर कोर्ट को जाना, केस लड़ना। इंजीनियर घर बनाना, डैम बनाना, रोड बनाना, नक्शा बनाना। हजम
کیوں ہنس رہی سو؟ چھوٹے سے چھوٹے کا بھی نام ہے، کام ہے، بڑے سے بڑے کا بھی نام ہے، کام ہے. ہمارا نام کیسا پیارا نام، کیسا پیارا نام. کیا نام ہمارا؟ ایک اپنا اپنا نام جو اماں بابا رکھے، لیکن سب کا ایک نام کیا؟ کیسا پیارا نام. کون رکھے سو؟ آندھرا گورنمنٹ، انڈیا گورنمنٹ. اللہ نے رکھا ہمارا نام مسلمان. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. اللہ نے نام رکھا، خلیل اللہ نے پکارا تمہیں مسلمان. نام اتنا پیارا، کام کچھ بھی نہیں. ارے جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. نہیں میرے بھائیو، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم امتی ہیں، بندے اللہ کے، امتی. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. نہیں تو پھر کسے بولتے ہو مسلمان؟ گوشت کھانے والا، گوشت کھانے والا مسلمان. گوشت نہیں کھایا اس نے غیر مسلم. انہیں ویجیٹیرین، انہیں نان ویجیٹیرین نے. ایک صاحب بولے حضرت بڑے کا کھایا والا بڑا مسلمان. حضرت وہ کیسا باون ہے؟ بڑا ہوگا تو ہمیں چھوٹے ہو گئے سو. تو حضرت وہ غیر مسلم کھاتے نہیں، ٹماٹر نلیاں چیز چیز کا بڑے بڑے مسلمان بنتے سو. انا للہ و انا الیہ. یہ ہے مسلمانی. دو کام ہیں، بندے بننا ہے اللہ کے. کسے کہتے ہیں بندہ؟ کسے کہتے ہیں بندہ؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا. نہیں ماننے والے کو بولتے باغی، ماننے والے کو بولتے بندہ، نہیں ماننے والے کو بولتے باغی. باپ کی بات بیٹا نہیں مانیا تو باوا غصے میں آ کو بولتا ہے باغی میرا بیٹا جی، میرا بیٹا باغی جی. کرو کہ تسکم کرتا نہیں، نکو کرو کہ تسکم کرتا ہے. تو بندہ کہتے ہیں ماننے والا. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، جس کی مانے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ. جورو کی مانے تو میں نہیں بولتا، انسلٹ ہو جاتی ہے. ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے. کس کے بندے؟ ایک کے بندے، ایک کے بندے. ارے کتنے پیار سے اللہ کہتا ہے، کتنے پیار سے اللہ کہتا ہے، اپنے پیارے رسول سے کہتا ہے اے میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، زمین پر اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہیں. اللہ پاک اپنے پیارے نبی سے کہتا ہے، کتنے پیار سے کہتا ہے اے میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھے ہمارا اللہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہاں ہے تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي وہ تمہارے قریب ہے. قریب کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان کی رگ سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. ارے میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. کبھی مومن کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، کبھی نہیں سننا، خیال نہیں کرنا چاہیے. وہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. ہاں ایک شرط ہے، حرام سے بچے. 50 شرطیں نہیں ہیں، ایک شرط ہے، حرام سے بچے. اللہ سب کی سنتا ہے. کسی زبان میں مانگو، تیلگو میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو، وہ دل کی دھڑکن سنتا ہے.
کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، سب کی سنتا ہے. ہاں اس کا حکم پورا کرو، جو اس نے منع کیا اس سے بچو، جو حکم دیا وہ پورا کرو، جو منع کیا اس سے بچو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندو مجھ سے مانگو. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جمعہ کی نماز میں اکثر خطبے میں امام صاحبان یہ پڑھتے ہیں. ہاں دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ کہ جو مانگا مل گیا، تو بندہ سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. لیکن دعا کے قبول ہونے کے 2 طریقے اور ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی. یہ نہیں جانتا، نادان، مصیبت مانگ رہا ہے. اللہ جانتا ہے، وہ نہیں دیتا، لیکن وہ دعا بھی قبول کرتا ہے. اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. آسمان سے آنے والی کوئی بلا مصیبت دنیا کی کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی. مومن بندے کی دعا اسے دور روک دیتی ہے. تو یہ نادانی سے مانگتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ مصیبت مانگ رہا ہے. مثال سمجھنے کے لیے ایک مثال. ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل گیا چرانے. رات کو جب وہ گائے بکریوں کو جمع کر کے گھر لانے کے لیے جب جمع کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے پھاڑ دیا، مار دیا. اسے بڑا دکھ ہوا. کتنی پیاری گائے، کتنا دودھ دیتی تھی، میرے سارے بچے پیتے پھر بھی بچتا، بیچ کر کام چلاتا، بہت سارے ضرورتیں پوری کرتا، اسے کون مارا؟ تو غصے میں آگے کہنے لگا کہ اللہ میاں، جس نے میری گائے کو مارا ہے، میں تجھے قسم دیتا ہوں، جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کر کھڑا ہو گیا. وہ شیر نے مارا تھا، خون پی کر اپنا کام کر کے چلا گیا. وہ توش نہ بلایا سو کون مارے کہ اسے لا کو کھڑا کر اللہ میاں میرے سامنے گھر کو. اب کر کیا کرتا ہے؟ پہلے تیری گائے کو مارے، اب تو کیا ٹیپو سلطان تلوار لے کو لڑتا ہے اس سے؟ تو بندہ نادانی سے ایسی چیزیں مانگتا ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ میں مصیبت مانگ رہا ہوں، لیکن اللہ حکیم ہے، خبیر ہے. وہ نہیں دیتے لیکن کوئی بدل دیتے ہیں. وہ دعا بھی اس کا کوئی بدل دیتے ہیں یا اس کی برکت سے کوئی مصیبت ہٹاتے ہیں. تیسری دعا کی قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمہاری دعائیں اللہ کے یہاں محفوظ ہیں. تمہاری عرضیاں، ہمارے مولانا ابراہیم صاحب انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا، ابھی میں جلدی ختم کرتا ہوں. تو ہم دعائیں عرضیاں ہیں، ہماری عرضیاں، اپلیکیشنز، درخواستیں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری درخواستیں اللہ کے یہاں محفوظ ہیں. کوئی درخواست رد نہیں ہوتی. دنیا میں 10 آدمیوں کی جگہ خالی ہے، 1000 آدمی نہ دیتے ہیں، 10 کو مل جاتا ہے، باقی کے سب پھاڑ کو پھینک ڈالتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں کوئی عرضی خالی نہیں جاتی. وہ ہماری درخواستیں اللہ کے ہاں محفوظ ہیں. قیامت میں اللہ کہیں گے کہ میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جس کا تجھے دنیا میں اثر نہیں معلوم ہوا، آج لے لے اس کا بدلہ. تو بندہ کہے گا کاش سب آج ملتا، بہت مل رہا ہے، دنیا میں تھوڑا ملا، ختم ہو گیا. تو بھائیو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. روزانہ 5 نمازیں تو کتنی دعائیں ہیں؟ 5 نمازیں 5 دعائیں. کبھی 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 مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری نہیں سنتا اللہ. وہ سب کی سنتا ہے، سب اس کے بندے، وہ سب کا مالک. بندوں کی دعائیں اس کے ہاں ان کا بڑا اکرام ہے. تو بھائیو پہلا کام ہے کیا؟ بولو ذرا، پہلا کام کیا ہے؟ ارے زندگی کا پہلا مقصد کیا ہے؟
بندے بننا. کیا بننا؟ کیا بننا؟ بندے. کس کے؟ نفس کے. ایک کے بندے، ایک کے بندے، ایک کے بندے. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. یہ پہلا سبق ہے دنیا میں آتے ہی ہمیں دیا گیا. مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے نہلا دھلا کر پہلا کام کیا کرتے بھائی؟ کیا کرتے بھائی؟ اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں. دنیا میں آتے ہی ہمارا سب سے پہلا سبق یہ ہمیں دیا گیا ہے کہ تمہارا راستہ زندگی کا یہ ہے، زندگی گزارنے کا تمہارا طریقہ یہ ہے. تو پہلا کام ہے بندے بننا، پہلا کام ہے. دوسرا کام ہے امتی بننا. امتی بننا، امتی بننا. کسے کہتے ہیں امتی؟ کسے کہتے ہیں امتی؟ نبی کی راہ چلنے والا، نبی کی راہ چلنے والا، نبی کی چال چلنے والا، نبی کے پیچھے چلنے والا. ارے کتنے پیار سے اللہ کہتا ہے، کتنے پیار سے. قرآن پڑھو بھائی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنے پیار سے باتیں کرتا ہے. جگہ جگہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ پیار سے اپنے بندے سے بات کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. تو اللہ اپنا کتنے پیار سے کہتا ہے، کتنے پیار سے کہتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پیار کروں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پیار کروں. وہ مالک الملک، زمینوں و آسمانوں کا بنانے والا، ہم گندے بندے. وہ کہتا ہے میں تم سے پیار کروں. ارے میں پیار کروں تم سے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پیار کروں تو کیا کرو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ پیار کرے گا تم سے. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. بھائیو، کیسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں کیسا پیارا نبی دیا. آج یہ امت کس کے پیچھے جا رہی ہے؟ کس کے پیچھے جا رہی ہے؟ کس کو اپنا رول ماڈل بنا رہی ہے؟ کس کے فین بن رہے ہیں؟ بدنصیب امت ہے، بدنصیب امت ہے، بے وفا، بے وفا. جس امت کو اللہ نے ایسا پیارا نبی دیا، وہ اپنے نبی سے بے وفا ہے. کس کے پیچھے دنیا میں جا رہے ہیں؟ کس کو اپنا نمونہ بنا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے اس کو ماڈل بنا کے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان، ہمارے نوجوان. میں غلیظ مثالیں نہیں دیتا، یہ پاک جگہ ہے، ذرہ کم غلیظ دیتا ہوں. ہمارے نوجوان کس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں؟ میں اس کا فین کہتا ہے، انہیں فخر سے بولتا ہے میں فین ہوں. الٹا لٹک جا. حجام کو بولتا ہے میری کٹنگ ایسی کر، وہ بولر بیٹسمین، میں فین اس کا. ویسی کٹنگ کر، کتنے پیسے ہونا دیتا ہوں. ویسی کٹنگ کرے تو کیسا رہتا ہے کہ تو وہ ہائی وے پو ಎಳ್ಳಿ ನಾನು ಚಿಲ್ಕೋ ರಕ್ಕೋ रहते رقم کے بلڈے. نادان امت کس کے پیچھے جا رہی ہے؟ ارے جس نبی نے سب کچھ اس امت کے لیے قربان کیا، سب کچھ اس امت کے لیے قربان کیا، ایسے نبی کو بھلا کر زندگی گزارنا، ان کو بھول کر زندگی گزارنا. نام لینا ہے لیکن عمل کس کے پیچھے ہے؟ عمل کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فتوحات ہو گئی، روم فتح ہوا، شام فتح ہوا،
خزانے مدینے میں آئے، مسلمانوں کے گھروں میں خزانے، سونا چاندی آیا، زندگی مدینے میں خوشحال ہو گئی. پہلے تنگی کی زندگی تھی، پھر خوشحالی آ گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے. کسی نے پوچھا ام المومنین پیٹ بھرنے سے رونا کیوں آتا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے، مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے کہ وہ زمانہ ہم حضور کے ساتھ رہے کہ حضور دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ کو 2 وقت کی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں ملی. صبح کھا لیتے تھے تو شام کو بھوکے رہتے تھے، شام کو کھا لیتے تھے تو صبح کو بھوکے رہتے تھے. حالانکہ اللہ نے پہاڑوں کی پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، آپ کے ساتھ کر دیں، آپ کے حکم پر پہاڑ آپ کے ہو جائیں. فرمایا اے اللہ میں ایک وقت مل جائے تو میں شکر گزار بنوں، نہ ملے تو میں تیرا صبر کرنے والا بندہ بنوں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب روم شام فتح ہو گیا، خزانے مدینے میں آ گئے، ہمارے گھروں میں خوشحالی آ گئی، وہ تنگی گھروں کی نہیں رہی. جب میرا پیٹ بھرتا ہے تو مجھے حضور کی بھوک یاد آ کر رونا آتا ہے کہ حضور دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں ملی. اپنی امت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے پیارے نبی. ایک مرتبہ حضور نے حضرت عائشہ کو دعا دی ہے، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے، پہلے کے، پچھلے کے، بعد کے، چھپے کھلے سب معاف کر دے. حضرت عائشہ بڑی خوش ہو گئی. حضور نے پوچھا عائشہ آج کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ عرض کیا کہ حضور آپ نے دعا ہی سی دی ہے، میں خوش نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ جو دعا تجھے آج دی ہے وہ میری امت کو میں روزانہ 5 مرتبہ دیتا ہوں. وہ نبی دیا اللہ نے ہمیں، دنیا اور آخرت کی. حضور فرماتے ہیں میں دنیا اور آخرت کی خیریں لایا ہوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، خیریں لایا ہوں. بھائیو آج زندگی ہماری ہٹ گئی، راستے سے ہٹ گئی، راستے سے ہٹ گئی. حضور کا گھر ایک کمرہ تھا، حضور کا پورا گھر، ہر بیوی کا گھر ایک کمرہ تھا. پڑھو سیرت کی کتابوں میں ہے، ایک کمرہ، وہی بیڈ روم، وہی ہال، وہی کچن، پورا گھر ایک کمرہ. وہی بیڈ روم، وہی ہال، وہی کچن، پورا گھر ایک کمرہ. اس نبی کی زندگی کو اختیار کرنا ہے. بس یہ ہے تبلیغ، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے تبلیغ. کوئی نیا راستہ نہیں لائے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں لائے ہیں. ہم وہی بات پرانی، 1400 سال پرانی جو پیارے نبی نے ہمیں دی، اسی کو زندگی میں لانا ہے. یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا کام ہے. لا الہ الا اللہ محمد بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے. حکم دیکھیں گے اللہ کا، طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ کا، اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. یہی ہے تبلیغ. ہمارا رشتہ ہے، رشتہ ایک اللہ سے رشتہ، ایک رسول سے رشتہ، ایک اللہ سے رشتہ، ایک رسول سے رشتہ. اللہ سے رشتہ بندہ، ہم بندے ہیں. رسول سے رشتہ، ہم ان کے امتی ہیں. ہاں یہ ایمان کے 2 وائر، کرنٹ کے کتنے وائر، کرنٹ کے کتنے وائر، 2 وائر. 2 وائر کنیکشن ہے تو کرنٹ، کنیکشن ہے تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. تو ایمان کے 2 وائر، ایک وائر اللہ کی طرف جاتا ہے لا الہ الا اللہ، ایک رسول کی طرف جاتا ہے محمد. یہ دونوں وائروں کا کنیکشن دل میں، دل میں، جس دل میں یہ دونوں وائروں کا کنیکشن ہو گیا
وہ ہے کلمے والا، وہ دل ہے کلمے والا، وہ دل ہے ایمان والا، اس پہ ایمان کا نور آتا ہے۔ ارے بے جان کرنٹ کا کنیکشن ہو گیا تو روشنی آ جاتی ہے، ایمان کا کنیکشن ہو گیا تو نور نہیں آئے گا؟ کہو الحمدللہ۔ ہمارا کنیکشن ہے، ہمارا کنیکشن، ارے بولو جی، ہے۔ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ کس سے ہے؟ رسول سے۔ ہمارا کنیکشن ہے، ہم کلمے والے ہیں، ہمارا کنیکشن ہے، کہو الحمدللہ۔ مگر وولٹیج ڈراپ پر اب تم نہ پرانے مسئلہ نہیں سمجھ میں آتے، میں بھی دینا۔ کنیکشن ہے مگر کیا بھائی ہے، اسمارٹ فون کتنا پیارا ہے نا جی تمہارا، پھر انکمنگ کہیں کو آ رہا ہے نہیں، آؤٹ گوئنگ کہیں کو نہیں جا رہا ہے۔ حضرت کرنسی چارج کر کو نہیں، حضرت فون بہت مست ماشاء اللہ ہے، اسمارٹ فون، مگر انکمنگ آ رہا ہے نہیں، آؤٹ گوئنگ جا رہا ہے نہیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا جی؟ ہاں، کریکشن، کرنسی ختم ہوگی۔ چارج کرنا حضرت، چارج کرے تو انکمنگ بھی ہے، آؤٹ گوئنگ بھی ہے۔ اسمارٹ فون انہیں چارج کر ڈالو، انکمنگ بھی ہے، آؤٹ گوئنگ بھی ہے۔ بیٹری فلیٹ ہو گئی ہے، بیٹری ڈاؤن، زیرو ہو کو فلیٹ ہو گئی ہے۔ کیا کرنا حضرت؟ دیکھو، ارے بھائی چارج کر، چارج کر، پھر آؤٹ گوئنگ بھی ہے اللہ کی طرف، انکمنگ بھی ہے اللہ سے۔ وہ چارجنگ ہے تبلیغ، وہ چارجنگ ہے تبلیغ کہ اللہ کے راہ میں چلو، قربانیاں دو، جان مال لگاؤ، قربانی دو، اللہ کی راہ میں چلو، پھر دیکھو بیٹری چارج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کسی کو اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود تجربہ کرو۔ جان مال کی قربانی دے کر جب اللہ کی راہ میں بندہ چلے گا تو اللہ کا پیار ملے گا، نبی کا پیار ملے گا، پھر بیٹری چارج ہوگی۔ دیکھو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، چل کے دیکھو۔ اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ، اپنی بیٹری چارج کرو، پھر اللہ کی طرف آؤٹ گوئنگ بھی جا رہا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، جا رہی ہے صدا اللہ کے پاس۔ موبائل لے، یہاں بیٹھ کر نیو یارک سے بات کرتا ہوں، یہاں بیٹھ کر سعودی سے بات کرتا ہے، جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ تو چارج ہو جائے گی تو پھر اللہ سے نہیں بات ہوگی۔ اس چارجنگ کا نام ہے تبلیغ، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم۔ یہ ہے زندگی کا مقصد، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری، اب دوسری ذمہ داری پہ میں آتا ہوں۔ اب تمہیں بولیں گے ایک میں چنو 1.25 گھنٹہ وجہ ڈالے، پھر حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا بیان کب ہوتا سو؟ ارے زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں ملتے میاں۔ آج پہلی شعبان ہے، یہ پہلی شعبان کی پہلی رات تھے، جاگنے کی راتیں آ گئیں، جاگنے کی راتیں آ گئیں۔ کتنی مبارک شروعات ہوئی ہے یہ۔ گھڑیاں دیکھو نہ کو، گھڑیاں دیکھو نہ کو۔ اور انشاءاللہ میں بھی مختصر بولتا ہوں، دوسری بات مختصر بولتا ہوں۔ تو مقصد پہلا ہے راستے پر آنا، پہلی ذمہ داری، اس کا خلاصہ، زندگی کا مقصد، اس کا خلاصہ راستے پر آنا۔ راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری ذمہ داری ہے حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا، حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا۔ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا، اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے۔ اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ نبی آتے تھے، اندھیروں سے نکالتے تھے، گناہوں کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا، نفس کا اندھیرا، ان اندھیروں سے نبی آتے تھے، انسانوں کو نکالتے تھے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب ان اندھیروں سے کون نکالے گا؟
کون نکالے گا؟ تو حضور نے فرمایا میرا کام میری امت کا کام ہے، میرا کام میری امت کا کام ہے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، عرفات کے میدان میں جمع کیا، اور جمع کر کے حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا، پہنچانے کا آپ نے حق بھی ادا کر دیا۔ عرفات کا میدان جہاں آج کے زمانے میں آدمی گزر جائے تو ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اجتماع کس کا؟ آندھرا والے کا، صحابہ کا اجتماع، بیان حضور کا، حجۃ الوداع۔ اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ سب صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول پہنچایا، حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے پہنچایا ہے، تم تک آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ پھر اسی کو لے کر صحابہ دنیا میں گئے، ساری دنیا میں گئے، دنیا میں پھیلے۔ بس ایک قصہ سناتا ہوں پھر میں ختم کرتا ہوں۔ ہم ترکی گئے، وہاں استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے۔ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا، چھوٹ گیا، مدینے میں تو کوئی گھر نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ کسی کے گھر ٹھہریں گے، تو کون صحابی ہوگا جس کی تمنا نہ ہو کہ حضور میرے گھر ٹھہریں؟ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اللہ کا اشارہ ہوگا میں وہاں بیٹھوں گا، وہاں ٹھہروں گا۔ حضور کی اونٹنی چلتے چلتے جا کر بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اشارہ ہے میں یہاں ٹھہروں گا۔ حضور ان کے گھر پر 7 مہینے ٹھہرے۔ کتنے؟ 7 مہینے۔ اس درمیان میں مسجد نبی بنی، حجرے بنے، پھر آپ اپنے حجرے میں آئے۔ وہ ابو ایوب انصاری حضور کے مدینے کے پہلے میزبان، وہ ہیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بھائی؟ بھول گئے؟ استنبول۔ استنبول ایک ایسا شہر ہے، اس کا ایک حصہ یورپ میں، ایک حصہ ایشیا میں، اتنی دور ہے وہ۔ جماعت جا رہی تھی، ابو ایوب انصاری نے کہا میں بھی جاتا ہوں۔ بچے کہنے لگے ابا آپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے۔ تو حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ تم بھی جاؤ میں بھی جاتا ہوں۔ وہاں جا کے بیمار ہو گئے۔ امیر لشکر آئے، پوچھا اے صحابی رسول آپ کی کوئی تمنا، آرزو، خواہش؟ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری؟ کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو اللہ کی راہ میں، جو تمہاری منزل ہو مجھے وہاں دفن کرنا۔ تو منزل تھی استنبول، وہاں قلعے کی دیوار کے نیچے ان کو دفن کیا۔ یہ ہیں ان کی قربانیاں۔ مکہ مدینہ انہوں نے چھوڑا، مکہ مدینہ جیسی بستیاں چھوڑی، ہم تک ایمان پہنچایا، دین پہنچایا، اللہ کا نام پہنچایا۔ بھائیو وہ اپنا کام کر گئے، اب ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کتنی بڑی قربانی ہے، مکہ مدینہ چھوڑ کر انہوں نے دنیا میں جا کر خبریں بنا لی۔ ہمیں ایک عالم استنبول کے لے گئے تھے زیارتیں کرانے، تو عالم کہنے لگے کہ ایک جماعت آئی، اس میں بھی ایک بڑے میاں تھے حضرت ابو ایوب انصاری کی طرح بوڑھے، یہاں آ کے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کا وہ معاملہ گیا قاضی کے پاس۔ یہ وہاں کے عالم نے ہمیں بتایا، ان کا معاملہ گیا قاضی کے پاس کہ یہ پردیسی مسافر ہے، یہاں انتقال ہو گیا ہے، کیا کرنا، کہاں دفن کرنا؟ تو قاضی وہاں کا جج کا ہوتا ہے، اس کا پاور ہوتا ہے جج کا، تو انہوں نے ایک کیس بنایا اور فیصلہ لکھا، یہ لکھا کہ یہ مرحوم ان پر اللہ کی رحمت ہو، یہ ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے۔ انہوں نے تحقیق کی
یہ کیا گاؤں گھومنے آئے, व्यापार करने आए, कारोबार करने आए, मुलाजिमत करने आए, धंधा करने आए, मुल्क घूमने आए. आखिर में ये लिखा कि ये मरहूम इस काम के लिए आए जिस काम के लिए अबू अयूब अंसारी आए थे. लिहाजा उन्होंने फैसला लिखा कि इनको अबू अयूब अंसारी के कब्रिस्तान में दफन करो. तो वो आलिम कहने लगे कि बड़े बड़े अमीर वजीर तमन्ना करते हैं, वहां जगह नहीं मिलती. इस परदेसी मुसाफिर को किसने काजी के दिल में डाला कि वहां इसको जगह दे दो. तो भाइयों, ये काम है, हमारा मकसद है, जिंदगी का मकसद है, खुद रास्ते पर आना है, उम्मत को रास्ते पर लाना है. उसके लिए अल्लाह की दी जान माल लगाना है. हक ये है सब लगा दो तो भी हक अदा नहीं होता. अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह को दिए तो हमें क्या दिए. हक तो ये है कि सब कुछ लगा दो, हक नहीं अदा होता. लेकिन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी कमजोरी को सामने रखकर हमें एक बहुत आसान सा एक काम दिया, एक आसान सी तरतीब दी कि रोजाना का कुछ वक्त दीन के लिए लगाओ, माहाना का कुछ वक्त लगाओ, सालाना का कुछ वक्त लगाओ. 10 हिस्से करो, 9 हिस्से अपनी जरूरतों के लिए, अपने बीवी बच्चे बाल बंद, कारोबार धंधा, अपनी मुलाजिमत, अपने बीवी बच्चे, कारोबार, घर. एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगा दो. 10 हिस्से करके एक लगा दो, एक लगा दो. क्या मिलेगा? एक लगाएंगे अल्लाह 10 देगा, एक लगाएंगे 10 देगा. रोजाना 2.5 घंटे लगाए, सवाब मिलेगा 24 घंटे लगाने का. गोया पूरा दिन अल्लाह के राह में फिरते रहे. महीने में 3 दिन लगाए, सवाब मिलेगा पूरा महीना अल्लाह की राह में फिरने का, कि गोया पूरा महीना अल्लाह की राह में फिरते रहे. चिल्ला लगाया, सवाब मिलेगा, ऐसा गोया पूरा साल अल्लाह की राह में फिरे. 9 हिस्से जो दुनिया को दिए उसका कोई बदल नहीं है, उसका कोई बदला नहीं है. दुनिया बेवफा है, किसी के साथ वफा नहीं की जो हमारे साथ वफा करेगी. सब कुछ अगर दुनिया पर लगाया तो सिकंदर की तरह खाली हाथ जाएगा. अगर सब दुनिया पर लगा दिया, जान लगा दी, माल लगा दी, ताकत, कुव्वत, सब कुछ दुनिया के लिए लगा दी, सिकंदर की तरह खाली हाथ जाएगा. तो मौलाना साहब ने प्रोग्राम दिया कि भाइयों 9 हिस्से चलो दे दो दुनिया के लिए, लेकिन एक हिस्सा जो दोगे वो तुम्हारे साथ वफा करेगा. वफा करेगा. 24 घंटे के 2.5 घंटे लगाए, 24 घंटे का सवाब मिलेगा. 3 दिन लगाए, पूरा महीना अल्लाह की राह में फिरने का सवाब मिलेगा. चिल्ला लगाया, पूरा साल अल्लाह की राह में फिरने का लगेगा, सवाब मिलेगा. 4 महीने लगा के दुनिया के कोनों में गए, पैदल जमातों में गए. इंशाअल्लाह अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में बनाएगा कि जिनको भी उनको भी हिदायत देगा. अल्लाह उनको दूसरों की हिदायत का जरिया बनाएगा. जहां जहां मेहनत होगी वहां अल्लाह दीन फैलाएगा. मेहनत करने वालों को भी दीन देगा. जहां वो मेहनत करेंगे अल्लाह वहां भी दीन फैलाएगा. तो भाई सब तैयार है इसके लिए? 3 बातें याद कर लो. क्या क्या बोलो जरा. सालाना, माहाना, रोजाना. सालाना कितना? चिल्ला, अल्लाह हिम्मत दे 4 महीने. माहाना 3 दिन. रोजाना अरे ये कम से कम है, कम से कम है. 10वां हिस्सा है. 10वां लगाएंगे अल्लाह देगा हिस्सा, पूरा लगाने का सवाब देगा. और अगर इससे आगे अल्लाह बढ़ाएगा तो भाइयों जो आगे बढ़ेगा अल्लाह आगे बढ़ाएगा और उसे जरिया बनाएगा, उसे भी हिदायत देगा और उसे उन इलाकों में भी हिदायत फैलेगी जहां जाके वो कुर्बानियां देगा. तो ये मैसेज हमारे इज्तिमा का मैसेज. कहां गए थे भाई? कहां गए थे भाई? गुंटूर. क्या ले ले कोई वहां से? क्या ले ले गए वहां से? हजरत अच्छा करे जी बयान में. वो क्या भाई अच्छा करे सो बोल रहा नहीं, अच्छा करे को और क्या जी बोलना सो नहीं. ये 3 बातें हैं कि हम तय करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा जिंदगी में हम कुछ करेंगे. हमारे भाई इज्तिमात बयान सुनाने के लिए नहीं है. सुनने पर सवाब मिलेगा, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन हमारी भी जिंदगी बदले, दुनिया का भी हाल बदले, उसके लिए भाइयों कुछ करने की नियत करो. और ये मैं 3 में ये हमारा इज्तिमा का मैसेज है. क्या क्या जरा बोलो. सालाना, माहाना,
روزانہ ہم 2.5 گھنٹے دیں گے، 24 گھنٹے کا 10واں، سب کچھ دنیا کو نہیں دیں گے. اپنی اپنی مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر گھر گھر جا کے بھائیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں، وہ دیں گے. ہفتے کے 2 گشت کریں گے اور 3 دن مہینے میں لگائیں گے، آس پاس کی بستیوں میں جائیں گے. انشاءاللہ اس سے ان علاقوں میں بھی دین کی فضا، ماحول بنے گا اور اللہ اس کا ہمیں ذریعہ بنائے گا. اور اللہ ہمت دے گا، ہر سال 4 مہینے، اللہ ہمت دے، ہر سال 4 مہینے، نہیں تو کم سال کا. پیچھے والے آگے دائیں بائیں سب تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ اب مولانا بیان فرمائیں گے، اس کے بعد نقد جانے والے بھی نام دو، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ اذان بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی.